انسان کے ساتھ شیطان کی دشمنی کہ کس طرح یہ انسان کا ازلی دشمن اس کو گمراہ کرتا ہے اور کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ ارشاد فرما دیا سورہ نساء میں 48 نمبر آیت ہے، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہوگا جسے چاہے اللہ معاف فرمائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو شیطان بھی سب سے پہلے شرک پر انسان کو لاتا ہے، اور شرک پر لانے کے لیے اس نے جو طریقہ استعمال کیا اور جو سب سے پہلے بت پرستی کی طرف قوم آئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کو کیا طریقہ استعمال کر کے شرک کی طرف لایا؟ ان کے ہاں اللہ کے نیک بندے تھے جو بہت ہی عبادت گزار تھے، ان کی قوم میں ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد پہلے ان کے دل میں ڈالا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی شکلیں تمہیں بھول جائیں گی، تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کی تصویریں بنا لو۔ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، پھر ان کے ذہن میں ڈالا کہ اس تصویریں بھی پھٹ سکتی ہیں، مٹ سکتی ہیں، تم ان کی پتھر کی مورتیاں بنا لو۔ انہوں نے پتھر کی مورتیاں بنا لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر وعدہ کیا کہ یہ اتنے مقرب ہیں اللہ کے، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، ان پر کوئی نظر چڑھا دیا کرو، نیاز چڑھا دیا کرو۔ اور یہ آج تک معاملہ چلا آ رہا ہے، یہی بات ہے۔ کوئی حسین کے ذریعے سے واسطے کے مانگتا ہے، اللہ اپنا ایمان گواہ بیٹھتا ہے۔ کوئی داتا کے ذریعے سے دنیا میں ہی داتا سمجھ کر مانگنا شروع کر دیتا ہے، اپنا ایمان گواہ بیٹھتا ہے۔ کوئی کسی کے صدقے، کوئی کسی کے صدقے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور وہ بڑی چالیں چلے۔ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ تو ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ یہ ان کا انہوں نے اپنے بڑے بنا کر
ان کے بت بنا کر تو ان کے ذریعے سے فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور تو ان کو گمراہ کر دے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بھی یہ فرمایا کہ دیکھو کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو ایمان کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ ہوتے ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والا ہونا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دو چیزیں عجیب معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وہ شرک کیسے کرتے ہیں؟ تو پہلے جس طرح ان کو نوح علیہ السلام کے بڑوں کو شیطان نے ان کے ذریعے سے پوجا پاٹ پر لگا دیا، اسی طرح آج تک جو ایمان والے ہیں وہ قبروں پر کبے بنا کر، مزارات بنا کر، ان کی نظریں نیازیں چڑھا کر، وہاں جا کر دعائیں مانگ کر اپنی تمام قسم کی حاجات ان کے سامنے پیش کر کے شرک کرتے ہیں، اور وہ یہی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ مانگتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی درگاہ، ہماری سنتا نہیں، ان کے واپس نہیں کرتا، موڑتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو شیطان رنگین کر کے، مزین کر کے، پیش کر کے انسانوں کو شرک پر لا کر گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ اس کی انسان دشمنی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی ان کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اور وہ ان سے شرک کرواتا ہے کئی ایک ہیلوں سے، بہانوں سے۔ بہت بڑی کوٹھی تیار کر لی اور اس کے اوپر الٹی جو ہے نا ہنڈیا، وہ اوپر لٹکا، کالی ہنڈیا، کالی جھنڈی لگا، اور یہ کیا ہے؟ یہ شر سے دور کرنے کا ذریعہ انہوں نے دلا۔ اللہ لینڈ کروزر کار ہے، اپ ٹو ڈیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے جوتا لٹکایا ہوا ہے، جوتا لٹکا، یہ وہ کسی بھی خرابی سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اللہ، ارے تو نے لینڈ کروزر پر تو جوتا لٹکا دیا، تو اپنے گلے میں بھی لٹکا لے، لینڈ کروزر سے تو زیادہ قیمتی ہے۔ انسان قیمتی ہے یا لینڈ کروزر؟ اللہ، تو اپنے گلے میں بھی لٹکا لے۔ تو یہ شیطان کی چالیں جن کے ذریعے سے وہ گمراہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے شرک پر لاتا ہے، دوسرا پھر کیا کرتا ہے؟ دوسرا شرک کا معاملہ اگر کسی کے آئے نا ذہن میں کہ وہ شرک بہت بڑا جرم ہے، تو گناہ ہے، کام ہے بہت بڑا، اور اصل میں وہ تو بتوں کے در، لیکن ہم تاجیوں کو بت سمجھتے ہیں، یہ قبروں کو ہم بت سمجھتے ہیں، یا ذوالجناح وغیرہ کو ہم بت سمجھتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتے مانتے ہیں۔ اسی طرح ہے جس طرح بتوں پر جا کر چڑھانا،
اچھا اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ بدعت کا ہے، سنت سے ہٹاتا ہے، بدعت پر لگاتا ہے۔ بدعت کیا ہے کہ وہ آدمی اس کام کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، گناہ سے معافی کی صورت ہوتی ہے، کوئی بھی زناکار ہے، شرابی ہے، کوئی بھی جواری ہے، کوئی زنا کرتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن بدعتی میلاد کی محفلیں، 11ویں کا ختم شریف، نیاز نظر و نیازیں، اور یہ تیجے اور 40ویں اور ساتیں، اللہ اکبر۔ دیکھو معاملہ اب اتنا رچ بچ چکا یہ کہ رسم و رواج کو دین بنا دیا گیا، دین کو نام، دین کو جو لینے والا ہے اس کو گستاخ بنا دیا گیا۔ لیکن بھائیو یہ خوب کہا عبد الرزاق ساجد صاحب نے کہ منہ دا ٹک تو سانو بھی لگا ہوا ہے، میدا تو ساڈے کول بھی ہے، کھاون نو تے بھی منگدا ہے، روسٹ بھی منگدا ہے، کوروے بھی منگدا ہے، تے جے مفت دے مل جاون تے اس مہنگائی دے دور وچ مزے نہیں ہاں۔ اور شہوت کے لیے بھی انسان پھر سب کچھ مانگتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ ادھر بدعت بھی اور وہ کیا حلالے کی صورتیں، کتنی بے غیرتی کی باتیں، یہ شیطان کے مکر ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، انسان دشمنی ہے۔ بدعت میں لگاتا ہے۔ اچھا اور اسی طرح پھر کیا ہے کہ بدعت کے ساتھ ساتھ یہ مرض جب لگتا ہے انسان کو تو وہ سنت سے دور ہو جاتا ہے، سنت سے محروم ہو جاتا ہے اور بدعت پر چل پڑتا ہے۔ اسی طرح بے حیائی پھیلاتا ہے، مرد و زن کا اختلاط، عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ پر، اور پھر کیا کہتا ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونا چاہیے۔ یہ زہر کا پردہ کوئی پردہ نہیں ہے، اگر زہر کا پردہ ہی ختم ہو گیا تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ کسی عربی نے کہا نظرتن، پہلے نظر پڑتی ہے، اور جس چیز پر نظر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں لاتی ہے۔ وہ پنجابی ہے پئی تو گئی، پئی تو گئی، پہلے کیا ہوتا ہے؟ نظرتن، نظر پڑتی ہے، ابتسامتن، پھر مسکراہٹ آتی ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسکراہٹ آتی ہے۔ فکلامن، پھر آدمی بات چیت کرتا ہے، پھر بات چیت کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فسلامن، دعا سلام ہو جاندی، الیک سلیک ہو جاندی، نمبر مل جاندہ ہے، مڑ میسج شروع ہو جاندہ، مڑ میسج تو اگے کچھ اور چیٹاں شروع ہو جاندی۔ نظرتن، پہلے نظر پڑی، پھر ابتسامتن، پھر مسکراہٹ آ گئی، پھر کیا ہوا؟ فکلامن، بات چیت شروع ہو گئی، فسلامن، دعا سلام ہو گئی، فموعدن، وعدہ وعید ہونے لگ گئے، پھر وعدہ وعید ہونے لگ گئے، پھر وعدہ وعید، فلقاؤ، پھر بیڑا غرق ہو گیا، پھر بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر نظر ہی نہ پڑتی، نظر ہی نہ پڑتی تو شیطان کیا ہے بھائی؟ نظر دا حیا ہونا چاہیے، جی نظر حیا ہے تو پردہ کر سکے، وہ کسی مہربان پر پڑھنے سے رکے گی۔ نظر کی آفات میں لکھا، مصر کا مؤذن ہے اس وقت کا، اور وہ ہمسائیگی میں ایک
عورت تھی عیسائی، اس پر نظر پڑ گئی اور اس پر عاشق ہو گیا، عاشق ہوا تو اس کی طرف پیغام بھیجا، تو اس نے شرط لگائی کہ میرے مذہب پر آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں، کوئی بات نہیں۔ اس نے مذہب چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا، لیکن ابھی شادی کا معاملہ نہیں، پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، اس دنیا سے رخصت، ہلاکت کے منہ، ہمیشہ کی جہنم میں، اللہ معاف۔ تو یہ بات ہے شیطان کے، بلکہ کہا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظر جو ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر کیا کرتا ہے، نشہ، جو شرابی ہوتا ہے نا، شراب پینے والا، اس سے پہلے پوچھو، جس نے چکی نہیں اس نے کیا رد مانگو، جس نے پی نہیں ہے اس کو اس کا کیا معلوم، اور پھر کیا کہیں گے، اگر نشہ شراب میں ہوتا تو بوتل ہی ناچ پڑتی، وہ نشہ تو شراب میں نہیں ہے، وہ نشہ اپنے انسان، اللہ اکبر۔ اور بیڑا کیسے غرق کر دیتا ہے، اس وقت تو وہ شراب پی کر اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میں نے فتح کر لینی ہے، اور پھر آہستہ 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 اس کا سارا اندر کا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے، گردے بھی گئے اور اس کے پھیپھڑے بھی گئے اور اس کے اعضائے رئیسہ سارے کے سارے ہی گئے، اور دھڑام سے ساری کی ساری عمارت ایک ہی دھچکے میں گر گئی۔ اللہ اللہ، یہ کتنوں کی زندگیاں آپ کے سامنے، کتنوں کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا مکر اور بہت بڑی انسان دشمنی کی، کہ وہ انسان کو نشے کے ذریعے سے، اور اسی طرح مال کی محبت میں لگاتا ہے، اور مال کو ایسے ذرائع سے حاصل کرنا کہ راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات امیر، اس میں رشوت بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے، اس میں سود خوری بھی ہے، یہ سارے معاملات اس میں ہیں۔ جب جوا کھیلتا ہے، پہلے تو لگ گیا، جب لگ گیا تو وہ ہمارے ایک بڑے آدمی تھے، تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے نا کہ بڑا جواری کون ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ، اب تو مصروف ہیں ہر کوئی، یہ آ گیا نظام بیل کا، پہلے بڑے لے کر بیٹھ جاتے تھے اولادوں کو نصیحتیں کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو سب سے بڑا جواری، ایک آدمی معلوم کرنے کے لیے گیا کہ سب سے بڑا جواری کون ہے، تو جوئے خانے میں گیا، دیکھا ایک جگہ پر مثال کے طور پر کروڑوں کا جوا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے جواری ہیں، انہوں نے کہا نہیں بڑے جواری آگے جاؤ، آگے گیا تو لاکھوں کا جوا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا یہ بھی بڑے جواری، وہ تو کروڑوں والے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی بڑے جواری نہیں ہے، آگے ان سے بڑے جواری، آگے گیا تو آگے ہزاروں میں کھیلنے والے تھے، پھر سینکڑوں میں کھیلنے والے تھے، پھر آگے گیا تو دیکھا کہ اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے یہ 4 چانا اور 12 گوٹی اور یہ ٹھیکریوں پر ہی اپنا داؤ لگا رہے ہیں، اس نے کہا یہ سب سے بڑے جواری ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہ اس مقام سے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ سب سے بڑے جواری ہیں جو سارا کچھ ہار ہور کے یہاں کر آئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں تک ہرا دیتے ہیں، جائیدادوں تک ہرا دیتے ہیں، گاڑیوں تک ہرا دیتے ہیں، تو یہ شیطان، اور پھر بعض اوقات دشمنیاں بنتی ہیں، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے درمیان شیطان جو ہے نا وہ شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے دشمنیاں ڈالتا ہے، اور یہ شیطانی چالوں مکروں میں سے ایک مکر ہے کہ جوا کھلا کر، شرابیں پلا کر، اسی طرح نشے پر لگا کر، مال و دولت کی محبت میں لگا کر، مال چاہے کسی ذریعے سے آئے، کہاں سے آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
اولادوں کی محبت کو مزین کر کے اولادوں کی محبت ہے ان کی وجہ سے جو بھی ان کی خواہش ہے ان کو پوری کرنا کی کوشش کرنا. حالانکہ اگر جائز کوئی اولاد کی خواہش ہے اس کو پورا کرو، اگر اولاد کی جائز خواہش نہیں ہے تو پھر اس کو پورا نہ کرو. اسی لیے تو فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. وہ مال جو تم خرچ کرو گے اور تمہاری اولادیں بے راہ روی پر آ جائیں گی، بے راہ روی پر آنے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے وبال بن جائیں گی، وہ وبال بن جائیں گی. اور تمہیں انہیں چاہیے کہ تم ان کو چاہے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ، ان کی تعلیم و تربیت ان کی اس طریقے پر کرو کہ تمہیں وہ اب ان کو جو بھی لے کر دو اس کے متعلق تمہیں معلوم ہو اس ذریعے سے ان کی تربیت ہونی ہے یا ان کا بیڑا غرق ہونا ہے. اسی میں یہ موبائل کی دنیا بھی ہے، گو اس کی بہت فوائد بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگ کروڑوں کا کام کر رہے ہیں، اپنے لین دین کر رہے ہیں، اپنے میسج بھیج رہے ہیں. اب یہ غمی خوشی کے مواقع پر پہلے ہوتا تھا کوئی غمی ہو گئی تو اس کے لیے آدمی اطلاع کرنے کے لیے باہر شہروں میں جاتے، پھر وہاں آدمی وہ ملتے نہ ملتے، پھر وہ آگے پیچھے ہوئے ہوتے، پھر وہ اکٹھے ہوتے، پھر وہ آتے تو کتنی ایک، اور پھر ذرائع بھی آمد و رفت کے ایسے نہیں تھے. اور اب کیا معاملہ ہے کہ ادھر کوئی واقعہ بنتا ہے ادھر بے شک بیرون ملک تک اس کی خبر اسی وقت پہنچ جاتی ہے. تو فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اس میں بے حیائی کے کام ہیں ان پر بھی نگاہ رکھنی. اگر ان پر ہمیں کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر وہی بات آئے گی یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ کھڑا کر دے، اور کتنے فتنے اس سے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ تو بہت بڑا شیطانی جال ہے کہ وہ برائی کو بے حیائی کو پھیلاتا ہے. اور یہ ذرائع جو ہمارے ہاں برائی کے پھیلانے کے ہیں اس پر باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، اور ہمارے دلوں سے ایمان کی وہ حلاوت اور مٹھاس اور وہ جو حقیقت ہے وہ نکلی جا رہی ہے، وہ نکلی جا رہی ہے اس وجہ سے. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح گانے بجانے کی جو لذت ہے، گانے بجانے کے جو اب بعض اوقات بعض لوگ موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں. اللہ معاف، اللہ معاف. علیہ فرمایا جو موسیقی ہے، موسیقی وہ تو نفاق پیدا کرتی ہے، اور وہ جو موسیقی ہے وہ دل میں زنا کی کھیتی کو بوجھتی ہے، بیتی ہے. موسیقی کے ذریعے کوئی سمجھے، اور جس طرح کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ بدعات جو ہیں وہ سنت سے روک دیتی ہیں، یہ موسیقی کی لے اس قدر شیطان نے ہمارے رگوں میں بسا دی ہے کہ ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں تو موسیقی پر پڑھتے ہیں. یعنی کہ نعتوں کے ذریعے موسیقی کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دیا، ہمارے کانوں کی لذت بنا دیا کہ ہم بظاہر تو کہتے ہیں ہم نعت سن رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موسیقی کا جو ہم پر جو شوق ہے نا اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی بعض لوگ وہ جو موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر موسیقی کے دلدادہ تھے، صبح سے شام تک تو موسیقی چلتی، بلکہ رات کو بھی اللہ معاف کرے یہ خباثت ایسی آئی کہ بعض اوقات وہ رات بھی بیت جاتی ہے اور صبح جو اللہ سے مانگنے کا اور ہمارے لیے وقت بنانے کا وقت تھا اس کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو اس پر وہ لوگ مثال کے طور پر محرم آیا تو نوئے لگا لیے، اور ربیع الاول آیا
تو اس قسم کی نعتیں لگا لی، لیکن شوق چسکا اپنے ہی وہ پورا کر رہے ہو، شوق چسکا اپنا پورا کر۔ تو اس لیے بہت ہی یہاں پر بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شیطانی دشمنیاں جو شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ شیطان ہم پر اس ذریعے سے اپنا جال پھیلاتا ہے، اور ہماری حقیقت وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی قلیل وقت کے لیے میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں، اور ہم آئے نہیں بھیجے گئے ہیں، اور بھیجے نہیں گئے، واپس جانے کے لیے آئے ہیں، اور واپس جانے کے لیے نہیں، کچھ کر کے دکھا کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے ہو گیا تو پھر ہم کامیاب ہیں، اگر اللہ سے چھوٹ کر ہر چیز سے تعلق ہوا تو ناکام ہے۔ صرف ایک اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا تو ہم کامیاب ہیں، اور اللہ سے اگر تعلق نہ رہا، ہر چیز سے تعلق ہوا تو ہم ناکام ہیں۔ اور آئے کس حال میں ہے، جانا کس حال میں ہے؟ کسی نے کہا، خوب کہا، اپنے پاؤں پہ آتا ہے نہ اپنے پاؤں پہ جاتا ہے، تیری کیا اوقات ہے بندے جس پر تو اتراتا ہے۔ تیرے خون کے رشتے ہی تیرا خون نچوڑیں گے، جن کی خاطر دنیا میں تو اپنا خون جلاتا ہے، تیرے بعد وہ پڑ جائیں گے ضربوں میں، تقسیموں میں، جن کے سکھ کی خاطر تو دولت کے ڈھیر لگاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہاں رہنا بہت ہی مختصر ہے، جس میں ہمیں شیطان کے ہر مکر سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔